بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھیں چینل دی پوائنٹ میں وحید عزیز آپ سے مخاطب ہوں۔ پہلے تو دن کے اجالے میں اور رات کے اندھیرے میں ایک آپریشن جو ہے زمان پارک میں جاری رہا اور پولیس اور جو پی ٹی آئی ورکرز تھے ان کے درمیان باقاعدہ طور پر شدت کی لڑائی رہی اور ایسا محسوس ہوتا تھا کہ زمان پارک جو ہے مقبوضہ کشمیر کا علاقہ یا فلسطین کا علاقہ ہے۔ جس طرح دھواں وہاں اٹھتا رہتا ہے شیلنگ ہوتے ہوئے، ایسا ہی دھواں یہاں اٹھ رہا تھا، سانس لینا مشکل تھا۔ صرف اس حصار کے اندر نہیں، اس حصار کے ارد گرد بھی یعنی اس قدر شیلنگ کی گئی کہ دور دور تک اس کے اثرات محسوس ہو رہے تھے۔ یہ کیفیت رہی۔ پھر حکومت نے ایک اور کارنامہ اسی دھوئیں کی آڑ میں انجام دیا، اور وہ کیا انجام دیا کہ جب عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں کم ہوئیں، ہمارے ہاں وہ بڑھا دی گئی اور رات کے اندھیرے میں پیٹرول بم گرا دیا گیا عوام پر۔ اور جب پیٹرول بم گرایا گیا تو اس میں 5 روپے پیٹرول مہنگا کر دیا گیا۔ اب یہ 5 روپے کا میں نے ذکر کیوں کیا؟ 5 روپے کم ہوئے تھے تو مریم نواز صاحبہ نے کہا تھا کہ ہم شکریہ ادا کرتے اسحاق ڈار صاحب کا۔ اب ہم کس کا شکریہ ادا کریں پیٹرول کی قیمت بڑھنے پر؟ یا کس کو ہم برا بھلا کہیں کہ ہمیں بھی تو بتا دیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ریاست یا عوام ان کے سامنے نہیں ہے، مفاد ان کے سامنے ہے۔ عوام مرتی ہے، مر جائے، لوگوں کو اس روٹی نہیں کیا فرق پڑتا ہے؟ ان کے گھر میں دانے ہیں نا، جب ان کے گھر میں دانے تو نہیں کسی سے کیا غرض۔ یہاں پر غربت کی وہ حالت ہو گئی ہے کہ مریم نواز صاحبہ جو کنونشن کرتی ہے نا، وہاں یہ بند سنور کے آ جاتے ہیں سارے، اڑا کر عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے مختلف قسم کے نعرے استعمال کرتے ہیں اور الفاظ کے استعمال کرتے ہیں۔ عمران خان سے بات شروع کر کے عمران خان کو ختم کر دے۔ اور کبھی آپ نے سوچا ہے کہ آپ صرف اپنے آپ کو بچانے کے لیے عمران خان کی مخالفت کر رہے کہ عمران خان کو ہٹا دیا جائے تاکہ ہم پھر حکومت میں آ کر مزید پیسہ کھائیں اور عوام کو مزید غربت کی لکیر سے نیچے پھینکیں؟ اور پھر آپ کو 1 سال تقریباً حکومت کرتے ہوئے 11 مہینے ہو گئے حکومت کرتے ہوئے، 11 مہینے میں بھی کچھ برا ہو جاتا آپ کہتے ہیں عمران خان کی وجہ سے ہوا ہے۔ اور اگر خدا ویسے تو کم ہی آپ کے دور میں کچھ اچھا ہوا ہے، لیکن اگر کچھ اچھا ہو جائے تو آپ کہتے ہیں ہم نے کیا۔ اتنے بیوقوف لوگ نہیں ہیں، جو بات آپ کرتے ہیں وہ بیانیہ نہیں بنتا، وہ بات نہیں بنتی۔ یہ جو پیٹرول بم گرا ہے یہ صرف 5 روپے نہیں پڑے، یہ غریب کے منہ سے جو 4 نوالے کو کھاتا تھا 2 چھین لیا آپ نے، 2 رہ گئے۔ تو آسان حل یہ نہیں ہے کہ ایسا طریقہ بتائیں کہ وہ جیے ہی نہ۔ کس سطح پر لے گئے آپ ملک کو، معاشی صورتحال کیا کر دیا آپ نے، اور اس کے بعد پھر آپ اس طرح کے تماشے بھی لگاتے ہیں جو زمان پارک میں ہوا۔ جو حکومت معاشی طور پر اتنی کمزور ہو، کیا اسے یہ زیب دیتا ہے کام کرنے کا؟ لیکن آپ کو دیتا ہے اس لیے کہ الیکشن نہ ہو، آپ کو سوٹ کرتا ہے، آپ حکومت بیٹھے رہیں، آپ کچھ نہ ہوتے ہوئے بھی محترمہ سارے پروٹوکول لیتی ہیں۔ آپ کے والد صاحب نااہل ہیں اور یہاں 50 کے اسٹامپ پیپر پر یہاں سے مفرور ہیں، یہاں کے قانون سے دور ہیں، لیکن وہاں بیٹھ کر حکومتی فیصلے کرتے ہیں۔ آپ کے بھائی تسلیم نہیں کرتے ہیں اس قانون کو، پاکستانی نہیں ہے وہ، لیکن توشہ خانے سے تحفے وصول کر سکتے ہیں، پیسے تھوڑے سے پیسے دے کر۔ تو آپ لوگوں نے تو قانون کو اپنے گھر کی باندھی بنایا ہوا ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے پیسے بڑھتے کسی کے؟ آپ کہتے ہیں ہمارے سینے میں بہت درد ہوتا ہے جب غریب پر کوئی اس طرح کا بوجھ ڈالا جاتا ہے۔ آپ کے سینے میں درد نہیں ہوتا اس لیے کہ آپ کے سینے میں غریب کے لیے دل ہی نہیں ہے۔ آپ کے سینے میں جو دل ہے وہ صرف آپ کے مفاد کے لیے دھڑکتا ہے، آپ کی سوچ کے لیے دھڑکتا ہے، اور آپ صرف اپنی ذات کو سوچتے ہیں۔ خدا ہم کو ایسی خدائی نہ دے کہ اپنے سوا کچھ دکھائی نہ دے۔ ویڈیو اچھی لگی تو چینل سبسکرائب کیجیے گا۔ انشاءاللہ ایسی کسی ویڈیو کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔